جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص اس حدیث پاک پر عمل کریں گے کہ جس میں 1000 بار درود پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ خاص فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور 1000 بار درود پڑھنے والا کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو جتنی روایات اور فضائل وہ جو بکثرت درود شریف پڑھنے پر کتابوں میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مجھب مفتی صاحب، مفتی کفیل صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ علی کل حال۔ حالیہ ان تباہی کے جو معاملات ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو بڑی بڑھ چڑھ کر یہ ایک پاکستانی جو افراد ہیں ہمارے، الحمدللہ وہ مدد کرتے ہیں۔ بالخصوص میں بات کروں تو شہر کراچی اس میں بڑے ہی دل والا ہے، یعنی جب بھی اس طرح کے کوئی بھی معاملے ہوتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر خدمت کی جاتی ہے، مالی طور پر تعاون بھی کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جب تک بندہ اپنے بندے کی کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے، تو اس بندے کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے، جو آگے مخلوق پر رحم کرتا ہے، مخلوق کے وہ کام آتا ہے، اور جو کسی کی دنیا کی کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ تو یہاں تو دنیا کے اندر چند پیسوں کے ذریعے سے، غم خاری کے ذریعے سے، دل جوئی کے ذریعے سے، یا کسی طرح بھی کسی مسلمان کے دل میں خوشی بھی ہم داخل کر لیں گے، اس طرح کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی بھی ہم دور کریں۔ تو یہ ضرور تصور بنائیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس نیکی کی بدولت ایک تو مجھے ایسی پریشانی اور آفت سے محفوظ فرمائے گا، اور پھر آخرت کے اندر جب ہر ایک کو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی تو اس وقت اللہ پاک انہیں نیکی بھی عطا کرے گا اور ان سے پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ کفیل صاحب، یہاں سوال ایک کرنا ہے کہ ہر طرح کے لوگ تقریباً آپ دیکھتے ہیں روڈ پر کئی طرح کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، لوگ فنڈ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک ایشو آتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کے حوالے سے، اور کہ سیلاب زدگان کی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں درست طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور وہ مدد بھی ان تک پہنچ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب زدگان میں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں کہ واقعی ان کا گھر بار سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کی ملکیت کے اندر حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ کوئی مال نہیں ہے جو کہ نصاب کی مقدار ہو، تو انہیں زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے، لیکن جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں کہ جن میں سے بعض میں تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن بعض میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک، کیونکہ زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے جس کی کچھ شرائط و ضوابط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم کا مستحق کے زکوٰۃ کو مالک کریں، تو اس کی ملکیت اور قبضے میں دینا ضروری ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اگر ایسا نہیں کیا تو اگرچہ آپ کے اس مال سے سامنے والے کی مدد بھی ہو جائے گی، آپ کو اس مدد کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ مستحقین تک جو ہے وہ سامان جا رہا ہے، اب اس سامان کے لیے جو ہمیں ٹرک یا ٹریولنگ کا جو بھی ایکسپنس ہے،
اس میں ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کیونکہ کسی بھی مستحق کی ملکیت اور قبضے میں یہ پیسہ نہیں جا رہا۔ ہاں البتہ مثال کے طور پہ کیش رقم ہے، وہ مستحق کے آپ نے ہاتھ میں دے دی تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ گھر بنا کر نہیں بلکہ گھر بنانے کے لیے پیسے دے دیے، ٹھیک، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی آپ نے ان کو کھانا بنا کر دے دیا، ان کی ملک کر دیا، صحیح، تو اب اس کی جتنی مارکیٹ ویلیو تھی اس اعتبار سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ کھانا ایک کھلانے یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کھانا وہ کھلانے سے یا دینے سے؟ کھانا دینے سے، یہی میں فرق بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو دے دیا کہ وہ اس کو کھائیں یا کسی اور کو دیں، کچھ بھی کریں کہ وہ مالک ہیں، تو یوں تو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ ایک لنگر کا اہتمام کیا جہاں پر ان غریبوں کو بلا لیا کہ جناب آپ سب آ کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر یہ شریعت کی اصطلاح کے اندر ملکیت نہیں بلکہ اباحت بنتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے مباح کر دیا کہ آپ کھا سکتے ہیں، تو اس کے اندر ان کی ملکیت اور قبضہ نہیں پایا گیا سامنے والوں کا، تو لہٰذا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر یوں جب کھانے یا دیگر چیزوں کے اندر آپ زکوٰۃ کے پیسے کو شامل کرتے ہیں تو یقیناً بہت سارے کام کرنے والے لوگ بھی اس کے اندر سے ہی کھا پی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ یہاں سے لے کر کھانا جا رہے ہیں انڈرسٹوڈ سی بات ہے وہ بھی بھوکے ہی ہیں، انہیں بھی اس دوران جو بھی وہ سرگرمیاں کر رہے ہیں، جو بھی سروسز دے رہے ہیں، جو بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، صبح سے شام تک بیچارے لگے ہوئے، تو وہ بھی اسی میں سے کھا رہے ہیں، ٹھیک، تو وہ اگر زکوٰۃ کا ہوگا تو یہ بیچارے جو ہے وہ کھا نہیں سکیں گے، اس کے اندر سے کھائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کھانے وغیرہ کے اندر کوئی دیگ یا کوئی کھانے کا ایسا سامان ہے جو خراب ہو گیا، مستحق تک پہنچ ہی نہیں سکا، اس سے پہلے ہی وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا، تو اب اس صورت میں بھی فقط بنانے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی جب تک کہ وہ چیز مستحق کے زکوٰۃ کے قبضے میں نہ دے دی جائے۔ تو لہٰذا جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس بات کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ہمیں کیا وہ چیز ہے جو مستحق کے ہاتھ میں ہم پہنچا سکتے ہیں، اس کی ملکیت اور قبضہ دلا سکتے ہیں، وہ اشیاء زکوٰۃ کے لیے استعمال کریں، اور جو ایسی نہیں ہے تو ان کے اندر آپ نفلی عطیات جو ہے وہ استعمال کرنے کی صورت بنائیے۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے FGRF کے تحت بھی میڈیکل کیمپ کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہے، تو اب میڈیکل کیمپ کے اندر ڈاکٹر صاحب ہیں یا جو کچھ انہوں نے انتظامات وغیرہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی اخراجات ہی یقیناً جو ہے وہ لگتے ہیں، تو اب ان اخراجات میں یا ڈاکٹر کی فیس کے اندر یہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا، کہ سروسز ہیں جو آپ ان مستحقین کو فراہم کر رہے ہیں، تو سروسز کے پیچھے جو آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ چونکہ مستحق کے زکوٰۃ کی ملکیت میں نہیں آ رہا، وہ تو آپ اجرت ادا کر رہے ہیں، جس بھی شخص کی اجرت ہے وہ آگے سروس دے رہا ہے، تو اس میں آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں مثال کے طور پہ ادویات ہیں، وہاں پر وہ ادویات مستحقین کو آپ دے رہے ہیں، تو چونکہ اس کے اندر ملکیت پائی جا رہی ہے، قبضہ پایا جا رہا ہے، تو مستحق کو جو چیزیں دی جائیں گی، جو ادویات دی جائیں گی، ان سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا مریض کو ہی پیسے دے دیے ہیں، وہ خود ہی اپنی فیس بھی ادا کرے اور دیگر بھی جو بھی جو ہے وہ کرے، تو یوں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عبدالحبیب بھائی بیان فرما رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ میں الحمدللہ یہ پیسہ تو ہمارے پاس آتا ہے، لیکن اس کے بعد ہماری اس میں ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، یعنی اس کو کن کن چیزوں پر پھر خرچ کرنا، پھر مستحق زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ بطور خاص مسلمان کو دینا، یعنی مالک بھی بنانا ہے تو مسلمان کو مالک بنانا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، تو یہ ساری اس کی بیسک شرائط ہیں۔ پھر ہاشمی اور سید نہ ہو، ہاں سب چیزیں یہ بھی جو ہے وہ ہے کہ اسے بھی آپ، تو اب ایسے وقت میں جب کہ آپ کے پاس لوگ جو ہے وہ تنگ دست ہیں، بے گھر ہیں، بے سامان ہیں، وہ آپ کے پاس مدد لینے آئیں، اور اب اس وقت آپ کا انویسٹیگیشن کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ترین معاملہ ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر وہی ہوگا کہ یا تو جو ہے وہ لاپرواہی برتی جائے گی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ زکوٰۃ لے رہے ہیں تو آپ کے ذمے پھر دو چیزیں پوری آ رہی ہیں کہ آپ نے اس کی ادائیگی اس طرح کرنی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور مستحق تک بھی پہنچائے، اور جو نفلی صدقہ ہے اس کے اندر آپ کو فقط یہ ہے کہ مستحق تک پہنچانا ہے، ٹھیک، تو مستحق تک یوں پہنچانا جو ہے وہ آسان ہے کہ جناب جو بھی سیلاب زدگان ہیں وہ کسی بھی زد میں ہیں، ان کی سروسز دیگر سب، تو وہ ان تمام امور کے اعتبار سے وہ خرچ ہو جائے گا،
تو اس لیے زکوٰۃ دیں تو بہرحال خیال کر کے دیں، لینے والے بھی خیال کر کے لیں اور اس کے مطابق ہی ادا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نیکی کرتے ہوئے ہم سے کوئی ایسی غلطیاں یا کوتاہیاں ہو جائیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زکوٰتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دکاندار جو سودا بیچتا ہے، لوگ لے کے چلے جاتے ہیں اور 2-3 دن بعد آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم یہ واپس کر لو، فلاں کو پسند نہیں آئی، فلاں کو پسند نہیں آئی، اور پھر زور دیتے ہیں وہ چیز واپس کرنے کے لیے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اختیار ہے کہ ہم واپس کریں یا نہ کریں؟ اس کے لیے مجھے کچھ رہنمائی فرمائیں. جی. خرید و فروخت جب مکمل ہو گئی کہ ایک شخص نے ایک چیز کو جو ہے وہ بیچا اور دوسرے نے اسے خرید لیا، تو اب واپسی کا جو اختیار ہے وہ چند صورتوں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی چیز بن دیکھے جو ہے وہ خریدی، تو خریدنے پر اس کا خیار رؤیت حاصل ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اب پسند نہ آئی تو واپس کرنے کا اختیار ہے، سامنے والا واپس بھی لینے کا پابند ہے. اسی طرح ایک خیار عیب ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے جو چیز لی ہے اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، یا اگر ہے تو آپ مجھے بیان کر دیں گے کہ سر اس کے اندر یہ عیب موجود ہے اور میں اس عیب پر راضی ہو کر خرید رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اس عیب کی وجہ سے میں ریٹرن کرنے کا حق نہیں رکھتا. لیکن میں نے آپ سے ایک چیز لی، صحیح آپ نے چلا کر دی، سب کچھ تھا، لیکن وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر عیب جو ہے وہ پیدا ہوا، اور وہ عیب ایسا تھا کہ بعد میں پیدا نہیں ہوا، وہ عیب دکاندار کے پاس ہی موجود تھا، مجھے نظر نہیں آیا، یعنی اس کی وہ چیز تھا، چیک نہیں کر سکا. جی، وقت خرید تھا. تو اب اس صورت میں یہ چیز بھی مجھے واپس کرنے کا حق حاصل ہے اور دکاندار پر لازم ہے کہ عیب والی چیز واپس لے، اس سے وہ منع نہیں کر سکتا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر دکاندار نے دیتے وقت ہی پوری وضاحت کر دی اور تمام عیبوں سے برات ظاہر کر دی کہ جناب اس کے عیب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، جیسا ہے آپ یہیں پر چیک کر لیں، خراب ہے، صحیح ہے، جو کچھ بھی ہے، آسان لفظوں میں اگر سونا ہے یا مٹی ہے آپ کے ابھی چیک کر لیں، بعد میں ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں، تو یہ الگ صورت ہے. اس صورت کے اندر پھر وہ عیب کی وجہ سے بھی ریٹرن نہیں کر سکے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ خیار عیب حاصل ہوتا ہے. یہ دونوں صورتیں اگر نہیں ہیں، جو عموماً ہمارے ہاں جو بعض صورت یوں ہوتی ہے کہ بھئی سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا، یہ اب پسند نہیں آ رہی، اس کی جگہ ہمیں کوئی اور دوسری اچھی چیز دے دیں، تو ان چیزوں میں واپس لینا دکاندار پر لازم شرعاً نہیں ہے، لیکن واپس لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے، اسے منع بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں. دکاندار اپنی دکانداری اچھی بنانے کے لیے اپنے گاہکوں کے ساتھ اس طرح کا لین دین جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم آج اس کو اگر متبادل میں نہیں دیں گے تو کل ہو سکتا ہے یہ دوبارہ دکان پر ہی نہیں آئے گا. صحیح. تو بعض دکاندار یہ ہوتا ہے کہ بھئی پیسے واپس نہیں کرتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم اس کی جگہ کوئی دوسری چیز آپ لے سکتے ہیں، آپ کو اختیار دیتے ہیں، تو اس طرح کے آپشن دیتے ہیں. بعض پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں. تو لازم نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ چیز لازم نہیں ہے، لیکن آپ واپس لے سکتے ہیں. تو اچھا، وہ ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی خاص کسی کو ایک آدمی خرید لیتا ہے اور اب اس کو ندامت ہے اور پھر اپنے بھائی کے پاس آتا ہے واپسی کہ بھئی مجھ سے اکالہ کر لو، جیسے شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ اکالہ یعنی وہ چیز کہ اس کے اندر عیب پیدا نہیں ہوا، جس کیفیت پر لی تھی اسی کیفیت پر وہ شخص واپس کرنے آتا ہے، تو اس شخص کا اسی قیمت کے اندر اس سے واپس لے لینا، یہ اس کے لیے جو ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے کہ حدیث پاک میں اس کے لیے بشارت بھی دی گئی. تو لہٰذا یہ کر لینا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اس کی جو حدیث کے اندر جو ہے وہ تعریف بھی بیان کی گئی. تو یہ کیا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کے طور پر کرنا بھی چاہیے. محمد کاشف جام شورو سے یہ پوچھ رہے ہیں نماز سے پہلے نیت نہ کریں نماز ہو جائے گی؟ نیت نماز کی شرائط میں سے ہے، لیکن نیت سے مراد یہ ہے کہ دل میں نیت ہو کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں. تو اگر دل میں نیت ہے، زبان سے آپ نے الفاظ نہیں بھی کہے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر کسی کے دل میں بھی نیت سرے سے نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ شرائط نماز میں سے ہے اور شرط کا اس چیز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، ورنہ شرط اگر نہ پائی جائے تو وہ چیز بھی ادا نہیں ہوگی. نیت یعنی جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں تو وہ یہی پوچھتے ہیں نا، یا تو ترتیب سے وہی جملے نہیں کہے اور یا پھر زبان سے بولے نہیں، وہی ایک ہی بات ہوئی. تو اب یہ کیا ہے اس میں؟ تو مخصوص الفاظ کا کہنا یا الفاظ کا ہی کہنا یہ ضروری نہیں، بنیادی شرط ہے نیت. ٹھیک ہے، مزید سوالات. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ سیلاب وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ نہ کرے یہ کیا عذاب کی صورت قرار دی جاتی ہے؟
سیلاب کو عذاب قرار دینا۔ اللہ پاک کی جانب سے جو بھی مشکلات یا حالات کے اندر جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جسے جو ہے وہ عمومی طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ قدرتی آفات جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یقیناً انسان کے جو ہے وہ اس کو کنٹرول تو کر سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر انسان کے بس میں ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جب ہم بنیادی طور پر بات کریں تو اسباب ظاہری اگرچہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں اس کے اندر وہ یہ کہ قرآن کریم میں جیسا فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو اس بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ وہ اپنے اعمال، اپنے جو ہے وہ رویے اور کردار کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ رب کی فرما برداری کر رہا ہے اور کس قدر جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے، اور اگر نافرمانی کر رہا ہے تو اسے درست کرے۔ اگر بہت نیک لوگ بھی ہیں تو بھی بسا اوقات کسی وجہ کی بنیاد پر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی صورت ہوتی ہے کہ ان کو جو دوسروں کے ساتھ نیکی کی دعوت دینی ہے، بھلائی کرنی ہے، وہ اس چیز کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو بالکل اسے جو ہے وہ عذاب کی صورت جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ بعض اوقات یہی صورت آزمائش والی بن جاتی کہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ آزمائش ان کے لیے ہوئی۔ اچھا، پھر آزمائش میں بھی گناہ گاروں کے لیے بھی تو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس پر ایک حکمت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی ان کے لیے رحمت کے لیے رحمت ہی ہوتی ہے۔ اچھا، نیکوکاروں کے درجات کو بلند ہوتے ہیں تو مختلف حکمتیں ہیں، یعنی ہم کسی خاص جگہ کو یا کسی خاص علاقے کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تم پہ عذاب ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یار یہ لوگ ڈوب گئے، معاذ اللہ یہ جو ہے وہ بڑے بدکار تھے، کسی کے بھی ایکس وائی زیڈ، جیسے کسی کے گناہگار تھے، مکان جل گیا، کچھ ہو گیا، کوئی عام سی اس کو کوئی آفت پہنچ گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی، تو یہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک جرنل ہے کہ ما اصابکم من مصیبت، غور کریں، یعنی کہ انسان غور کرے اپنے رویے پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اور اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ انسان رجوع اللہ کرے۔ ٹھیک، کیونکہ آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر بھی، اتنے سائنٹیفک دور کے اندر بھی زلزلے کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو زلزلے کے جہاں مختلف اسباب بیان کیے سائنس نے بھی، علماء نے بھی بیان کیے کہ کس طریقے سے زلزلہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اللہ پاک کا حکم کس پہاڑ کو ہوتا ہے اور وہ کیا صورت ہوتی ہے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جو اصل جو سبب ہے وہ انسانوں کے گناہ ہے۔ تو لہٰذا مقصد یہ کہ انسان رجوع اللہ کرے، اللہ پاک کی جانب جو ہے وہ توبہ کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اس کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اوورآل سب توبہ کریں اس سے، اور استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو جو بار بار آپ نے یہ دعوت دی اور بار بار ان کو اس طرح بلایا، اور پھر بھی جب ان پہ کوئی قحط یا اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وہ آپ کی طرف رجوع کرتے، تو آپ ان سے پھر بھی جو پیغام دیتے تو وہ یہی کہتے کہ اللہ سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ اللہ پاک تم پر وہ موسلا دھار بارش فرمائے گا۔ یعنی جب قحط کی کیفیت میں لوگ تھے تو انہوں نے آ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ نے کہا استغفار کرو، اللہ بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں کے ذریعے۔ اس لیے ہمارے کئی ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جب ان سے کسی نے آ کے مال کی تنگی کی شکایت کی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ جب کسی نے آگے کہا کہ بیٹے نہیں ہیں تو ان سے بھی ان کو کہا کہ استغفار کرو، اور کسی نے اگر پانی نہ ہونے کی یہ شکایت کی تو کہا استغفار کرو۔ یعنی گویا کہ یہ استغفار کرنا یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے اور توبہ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا بھی ہے صدق کے دل سے۔ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں وہ معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے ایک دن میں 70 بار اور بعض روایات کے مطابق 100 بار آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب مسلمان بھائیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ آیت کریمہ بھی پڑھیں،
اپنے ان بھائیوں کے لیے بطور خاص دعائیں بھی کریں کہ جو اس مشکل وقت میں ہیں، مشکل گھڑی میں ہیں، مشکل حالات میں ہیں، اور جو مدد کر سکتے ہیں ضرور اس طور پر بھی آگے بڑھیں اور ان کی آپ مالی طور پر بھی مدد کریں۔ مزید سوال۔ میرا یہ سوال ہے کہ قبر پہ جو اگربتی وغیرہ لگائی جاتی ہیں وہ لگانا کیسا ہے، اور جو قبر پہ دال اور چینی وغیرہ پھینکتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، قبر پر جو ہے وہ اگربتی جو لگائی جاتی ہے، اولاً تو یہ کہ مردے سے جو ہے وہ آگ کو دور رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے ایک اچھا فعل جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا قبر پر تو ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ قبر کے قریب بھی اگر اگربتی لگاتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، ان کو خوشبو پہنچانا مقصد ہے، تو اس اعتبار سے ان کے لیے وہ سلگائی جا سکتی ہے، جبکہ کسی بھی قبر پر نہ ہو۔ اور اس کے لیے اگربتی ہی سلگانا ضروری نہیں ہے، خوشبو کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ عطر لگا لیا یا جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ کر لی۔ مردے کے لیے یہ نہیں ہے، مردے کو اگربتی جو قبر کے اوپر جو خوشبو ڈالی جا رہی ہے اس سے مردے کا کوئی تعلق نہیں، مردے کو اس سے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا۔ ہاں، جو پھول پتیاں اس کے اوپر پڑی ہوئی اس سے اسے فائدہ ہے کہ وہ جب تک تر رہتی ہیں وہ ذکر خدا کرتی ہیں اور اس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے، لیکن خوشبو جو ہے وہ میت کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد، جیسے مزارات پر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے، تو ان کو خوشبو پہنچانا مقصد ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ عام قبر پر جو ایک ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھی اور پھر پوری جو ہے وہ اگربتی جو ہے وہ لگا کر اور چھوڑ کر چلے جو ہے وہ آ گئے، تو یہ اسراف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی عورت 12 یا 14 سپارے پڑھ کر حفظ کر لے تو وہ اسے بھول جائے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہوگا؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ان کا قبل کے ساتھ ساتھ وہ دال چینی وغیرہ، کچھ چاول چینی اس طرح کی چیزیں بھی لوگ چونٹیوں کے لیے اور یہ اوورآل قبروں پر یا ساری قبروں پر پھیلا دیتے ہیں، جی، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ صدقہ کرنا انسانوں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ وہ تو یقیناً ایک محبوب عمل ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، جانوروں کو کھلانے میں بھی ثواب ہے، لیکن جس طرح قبروں کے اوپر جو ہے وہ ان چیزوں کو پھیلا دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایک تو وہ رزق ضائع ہوتا ہے، پیروں میں بھی جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہاں تک وہ جانور جو ہے وہ پہنچیں بھی، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ قبروں کے اوپر جو ہے وہ چھینٹ دیں۔ اگر آپ کو اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جانوروں کو دانہ دینا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچانا ہے، تو جس جگہ پر ایسے جانور موجود ہیں، جیسے کئی جگہ ہوتی ہیں کہ بھئی کبوتر وہاں پر جو ہے وہ دانہ کھاتے ہیں، تو آپ وہاں پر جو ہے وہ دانہ ڈالیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا اور وہ ثواب آپ کے مرحوم کو بھی پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، سپارے عورت نے یاد کیے تھے پھر جی، قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہو، چند پارے حفظ کیے ہوں یا چند صورتیں حفظ کی ہوں یا چند آیات حفظ کی ہوں، جو بھی حفظ کیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا یہ فرض ہے۔ تو لہٰذا جس نے 14 پارے حفظ کر لیے بھول گئی تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان پاروں کو دوبارہ یاد کرے اور ہمیشہ پھر اس کو پڑھتی رہے تاکہ وہ اسے یاد رہیں کہ قرآن کریم جس کو یاد کروایا گیا، جس کو یہ نعمت اللہ پاک کی جانب سے عطا کی گئی کہ اسے کلام الہی کی آیات یاد ہو گئیں اور پھر اس نے اسے بھلا دیا، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کے جو گناہ پیش کیے گئے ان میں سب سے بڑا گناہ اس گناہ کو شمار کیا گیا کہ کسی کو اللہ پاک کا پاک کلام عطا کیا گیا یعنی یاد ہو گیا اور پھر اس نے اس کو بھلا دیا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ فقط اس اعتبار سے نہیں بلکہ اگر میں دیکھوں تو کئی لوگ ہیں جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ اسکول کے اندر 9th 10th میں دیگر اور جو ہے وہ کتابوں کے اندر اسلامیات کی کتابوں میں انہوں نے کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کی ہوتی ہیں، آخری 10 صورتیں ہیں یا اور کوئی صورتیں، آیت الکرسی یا دیگر، اور وہ یاد کی اور اب اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ بھلا دیا۔ دینی رسائل کی صورت میں بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ بار بار پڑھ کر جو ہے وہ یاد ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی آپ کو آیات یا صورتیں یاد ہو گئیں، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کے سینے میں کلام الہی کی ان آیات کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اب اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا،
یاد رکھنا یہ ہم پر فرض ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی بار بار تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ وعید فقط پورے حافظ قرآن کے لیے نہیں، بلکہ جس کو بھی جتنا یاد ہے اس کے بھلانے کے لیے اس کے لیے یہی وعید ہے۔ جو پورا حافظ ہے اس پر پورے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کو ہمیشہ یاد رکھے۔ بعض لوگ یہ چیزیں سن کے کہتے ہیں کہ پھر بچوں کو حافظ ہی نہ بنائیں، تو یعنی میں خود ایک حافظ قرآن سے میں نے پوچھا، تو آپ اپنے بچے کو بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ تو تراویح پڑھاتے ہیں سب، ان سے میں نے پوچھا، کہہ رہے نہیں کبھی یوں دل کرتا ہے، کبھی یوں کہ ہم بھی بڑے اور پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا تو اچھی بات ہے، آپ اتنے مشغول ہیں قرآن پاک میں، تو آپ یہ ذہن آگے بچے کو دیجئے گا نا، آپ نگہداشت کریں۔ تو اس وجہ سے آپ ان کو کیا کہیں گے، آپ کیا سمجھا؟ قرآن کریم دیکھیں بچوں کا، جیسے بچیوں کے حوالے سے امیر السنت نے فرمایا کہ جو وہ ان کو نہ بنایا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پوری اگلی امور خانہ داری کی جو زندگی ہے وہ پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر اس قدر مصروف ہو جاتی ہیں کہ انہیں جو ہے وہ وقت نہیں مل پاتا، جبکہ اس کے مقابلے میں جس بچے یا بچی کو، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے راستے پر چلائیں کہ وہ آج حافظ بنیں گے، پھر عالم دین بنیں گے، تو اگلی پوری زندگی ان کی علم و تعلم میں انشاءاللہ گزرے گی۔ ٹھیک، ان کی پریکٹیکل لائف بھی اسی کے اندر، ان کی جاب لائف بھی اسی میں، سب کچھ اسی کے اندر جو ہے وہ ہے۔ تو ان کو بالکل سکھائیں کہ ان کا یہ قرآن پڑھنا ان کے آگے کئی دینی علوم میں ان کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا، اور پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی برکت سے جو حافظہ قوی ہوتا ہے، انسان کے جو ہے وہ دل و دماغ کی جو ہے وہ وسعتیں ہوتی ہیں، اس سے یقیناً جو ہے وہ علم کا نور اسے حاصل ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ سیکھ پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور وہ سارے فضائل بھی اس والد کو حاصل ہوں گے جس نے اپنے بچے کو قرآن کا علم دیا، قرآن کی تعلیم دی، کہ اللہ پاک قیامت کے دن جو ان کو عزت اور اکرام والے وہ لباس عطا فرمائے گا، وہ تاج عطا فرمائے گا کہ جن کی روشنی وہ سورج کی روشنی اس کے سامنے ایک مان پڑ جائے گی، یعنی اس سے بھی ان کی روشنی اعلیٰ ہوگی، اور قیامت کے دن ان کو یہ عزت کے حلہ اور لباس یہ اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ خوش نصیب والد کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا وہ علم دیا۔ اللہ پاک سب کو بعمل حفظ قرآن بنائے، جو قرآن سے سیکھا پڑھا بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ مشکل سے بھی چھٹکارا ملے گا کہ بھولے گا نہیں۔ پھر تراویح کی ایک روٹین رہتی ہے تو اس سے بھی کئیوں کو یہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، وراثت کا معاملہ ہے۔ اب بھائی کچھ مشکل حالات میں، لیکن وہ بہن کو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی معاملہ کریں، مطلب وراثت کا آپ حق نہ مانگے، یہ نا، کیا کہیں گے؟ وراثت کے اندر جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے، اور اسی طرح قرآن میں جو ہے جہاں حصے بیان فرمائے تو فرمایا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر جو برابر۔ تو لہٰذا جو بھی بیٹیوں کا، یعنی باپ کی بیٹیوں کا حق ہے، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کو ان کا حق ادا کریں۔ زبردستی معاف کرانا یا بخوشی معاف کرانا، زبردستی معاف کرانا تو ویسے ہی غلط ہے، بخوشی معاف کرانے سے بھی یہ حق معاف نہیں ہوتا، کہ وراثت کا حق جو ہے اس کو فرمایا ہے کہ یہ جبری ہے، یہ اس کے پاس جائے گا ہی جائے گا، معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا، ساقط کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں، وہ تو مرد ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو آگے اپنے زور بازو پہ کما کر اور مزید پیسہ بنا لیں گے، لیکن بیچاری بہن کہاں جائے گی؟ ان کے پاس یہی ہے۔ تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیں، بلکہ ان کا جو حصہ بنتا ہے اس سے بڑھ کر دینا چاہیے، چاہیے جائے کہ ان کے حصوں میں سے بھی جو ہے وہ لینے والی بات کریں۔ تو یہ ایک بڑا ہمارے معاشرے کا المناک جو ہے وہ باب ہے کہ مرد جو کہ اپنے زور بازو پر مال کما سکتے ہیں، وہ صنف نازک سے جو ہے وہ ان کا مال بھی ہتھیانا چاہتے ہیں یا کسی طریقے سے بھی لینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ صنف نازک کی حفاظت اور مالی کفالت کے لیے اللہ پاک نے ذمہ داری جو مردوں کو دی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور جو عورتوں کا حق بنتا ہے وہ انہیں ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ سوالات تقریباً خواتین کے حوالے سے ہی لوگ پوچھتے ہیں، بہنوں کے حوالے سے پوچھیں گے، بیٹیوں کے حوالے سے پوچھیں گے کہ بیٹی نہیں لینا چاہتی، وہ کہتی میں ٹھیک ہوں۔ کبھی ایسا آئے دن کہ وہ سوالات یہ تھوڑے سے چینج بھی ہونے چاہیے کہ بھائی نہیں لینا چاہ رہا، کہہ رہا ہے بہنوں کو دے دو۔ کافی صاحب شاید اس طرح کا پرسنٹیج نکالیں تو بہت کم، 0 نکلے یا بالکل نہ ہونے کے برابر، کہ جہاں پر
بھائی وڈرا ہو رہا ہو. وڈرا ہو رہا ہو. عام طور پہ بہنوں یا بیٹیوں کے حوالے سے تو یہ سوالات آتے ہیں. تو بہرحال یہ وراثت کا جس کا جو شریعت مطہرہ نے حق مقرر کیا ہے اسے ضرور وہ دیا جائے. اور بہنوں کے حوالے سے اچھا جس میں پھر 4 تقسیم کرنا ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے کیا ہے؟ اس میں گنجائش ہے کہ اگر عاقل بالغ ورثاء ہیں تو اب وہ آپس میں رضامندی سے طے کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بہن کو بھی حاجت نہیں ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے جب اس کو بیچیے گا اس وقت مجھے حصہ دے دیجئے گا. تو اس وقت جب بیچیں گے جو قیمت ہوگی اس اعتبار سے حصہ ہوگا. یا آج اس کی کوئی قیمت لگا کے طے کر لیا کہ ایک بھائی نے کہ بھئی ٹھیک ہے آج اس کی اتنی قیمت ہے اس کے مطابق تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے یہ میرے ذمے ہے میں تمہیں اتنے روپے جو ہے وہ ادا کروں گا یہ میرے اوپر گویا یعنی کہ باقاعدہ قرض ہے. ان کی تقسیم ہو جاتی ہے. جی تقسیم ہو جاتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ گویا کہ اس کا حصہ خرید لیتا ہے ایک مخصوص رقم کے بدلے میں جو بھی مارکیٹ کے اعتبار سے ہو یا جو آپس میں باہمی رضامندی سے طے ہو. تو یوں کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں وہی کہ سامنے والے کی رضامندی ضرور. زبردستی کی یعنی جناب جب بیچیں گے جب ہم تمہیں دے دیں گے یہ درست نہیں ہے. کہ سامنے والے کا جب حق موجود ہے اور اس کو ضرورت اور حاجت ہے یا حاجت نہ بھی ہو وہ تقاضا کر رہا ہے تو پھر آپ اس کا حق ادا کریں یا اس کو جو ہے وہ بیچیں. ٹھیک ہے. چیزوں کی ورتھ بڑھتی گئی ویلیو بڑھتی گئی تو اس میں بھی جب تقسیم کاری کا موقع ہوتا ہے تو بعض یہ شروع کرتے ہیں کہ والد کا جب انتقال ہوا تھا تو اس وقت 92 میں 95 میں یا 2000 میں یہ تو چیز تھی 10 لاکھ روپے کی تھی. اب وہ کروڑ نہیں بتائیں گے 1.5 کروڑ کی 2 کروڑ کی. تو اس ویلیو وہی کرنٹ ہوگی یا والد کے انتقال کی دیکھی جائے گی؟ جب وہ چیز تقسیم ہوگی اس وقت کی ویلیو کا اعتبار ہوگا. وہ چاہے بڑھ جائے چاہے کم ہو جائے دونوں ہی صورتوں کے اندر. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ جس کے پاس وہ جگہ آ رہی ہوتی ہے اور اسے پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ اس کو شیطان یہ لالچ ڈالتا ہے کہ تم اس وقت کے ریٹ لگاؤ اور تھوڑے سے پیسے کہ دے کے ان کا حصہ فارغ کرو. حالانکہ اگر اسی شخص کو یہ کہا جائے کہ سر ٹھیک ہے اتنے ہی پیسے بنتے ہیں نا آپ ہم سے لے لیجئے اور یہ جگہ ہمیں دے دیجئے تو پھر وہ کبھی بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوگا. تو لہٰذا جو تقسیم کے وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اسی اعتبار سے حصہ دیا جائے گا. ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور جو بھی اس طرح کے شرعی مسائل ہوں اپنی دنیا کی بہتری کے لیے بھی اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی ضرور علماء دین سے مفتیان کرام سے معلومات کر کے دارالتحل سنت سے باقاعدہ فتویٰ حاصل کر لیجیے. اگر آپ کے شہر میں دارالتحل سنت کی کوئی شاخ موجود ہے الحمدللہ شہر کراچی میں 5 دارالتحل سنت ہے. لاہور میں بھی ہیں ملتان میں بھی ہیں فیصل آباد میں بھی ہے سرگودا میں بھی ہے راولپنڈی میں بھی ہیں حیدرآباد میں بھی ہے. تو ان شہروں میں باقاعدہ دارالتحل سنت قائم ہیں. آپ وہاں جا کر تحریری طور پر یہ وراثت کے اور اس طرح کے حقوق کے جو معاملات ہوتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شائبہ نہ رہے اختلاف نہ رہے اور پوری کلیئر وہ تقسیم کاری کا سلسلہ ہو جائے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی ناانصافی یا نہ حق تلفی والا معاملہ وہ نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.